بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحو کلاس میں ہم 16 قسموں کو حل کر رہے تھے۔ پہلی 3 قسمیں ہم نے حل کر لی تھیں۔ اسم مفرد منصرف صحیح، اسم قائم مقام صحیح، جاری جمع مکسر منصرف۔ ان تینوں کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ۔ آج ہم چوتھی قسم کریں گے۔ چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ ٹھیک ہے، جمع مؤنث سالم۔ جمع ہو مفرد کی نہیں، وہ الگ ہو گیا، مؤنث ہو مذکر نہیں، سالم ہو مکسر نہیں۔ جمع مؤنث سالم، اس کا اعراب حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب اور جر میں کسرہ، حالت نصب اور جر میں کسرہ۔ یہاں پہ جو سمجھنے والی چیز ہے نا وہ یہی ہے کہ حالت نصب اور جر میں کسرہ، اس کا ہم تمیز کیسے کریں گے، اس میں ہم تمیز کیسے کریں گے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے دیکھیں ان، اب ان کا اعراب کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا اعراب، ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں ان المسلمات کیا پڑھیں گے؟ تی، اور جئت بالمؤمنات، دونوں پہ کسرہ آ رہا ہے، لیکن دونوں کی کسرہ آنے کی وجہ تبدیل ہے۔ یہاں پہ کسرہ آ رہا ہے ان کے اسم ہونے کی وجہ سے، اسم ان کا منصوب ہوتا ہے، اور جمع مؤنث سالم کی حالت نسبی کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ یہاں پہ المؤمنات جمع مؤنث سالم ہے، حالت جری میں ہے، اور حالت جری میں جمع مؤنث سالم کے ساتھ کسرہ آتا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے موقع محل کی مناسبت، سیاق و سباق، ٹھیک ہے، کہ بھئی اس میں یہ جس جگہ پہ یہ لفظ آ رہا ہے اس جگہ پہ کیا بن رہا ہے۔ اگر منصوبات میں سے بن رہا ہے تو کسرہ آئے گا، تب بھی مجرورات میں سے بن رہا ہے تب بھی کسرہ آئے گا۔ میں نے قرآن کریم صاحب سے آپ کو مثال دیتا ہوں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، جی تو یہ کیا ہے؟ المؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین اب یہاں پہ تمام جو عطف آ رہے ہیں ان میں الجمع مؤنث سالم جو ہے حالت نسبی میں جری میں نہیں ہے، لیکن کسرہ آ رہا ہے۔ تو یہ اپنے فرق ذہن میں رکھنا ہے کہ جمع مؤنث سالم حالت رفعی میں نصب، حالت رفعی میں رفع، حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پانچویں قسم غیر منصرف۔ غیر منصرف کس کی قسم ہے؟ اسم معرب کی، اور یہ 16 قسمیں بھی کسی اسم معرب کی۔ تو سب سے پہلی چیز غیر منصرف ہے، وہ آپ دہرا لیجئے، اگر کسی نے نہیں دیکھا ہوا تو وہ پچھلے اسباق میں جا کے منصرف اور منصرف کی بحث کو اچھی طرح سمجھ لے۔ تو پہلی چیز یہ ہے غیر منصرف۔ غیر منصرف حالت رفعی، اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی۔ یہ معنی تنوین میں سے ایک معنی ہے کہ غیر منصرف پر تنوین نہیں آئے گی، پہلی بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ دوسری بات، غیر منصرف کی حالت نسبی، حالت رفعی ضمہ کے ساتھ ہی آتی ہے، لیکن حالت جری تابع ہوتی ہے نسبی کے، یعنی حالت نسبی اور جری میں فتح آتا ہے، کسرہ نہیں آتا۔ جاء عمر رأیت عمر مررت بعمر، بعمری نہیں۔ ان عائشۃ، جی عائشۃ تنوین نہیں آ رہی، غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے۔ مررت بعائشۃ، تا کسرہ نہیں آئے گا، کیوں کہ غیر منصرف ہے۔ تو غیر منصرف کی حالت رفعی ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی اور جری فتح کے ساتھ آتی ہے۔ تو یار آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جمع مؤنث سالم میں حالت نسبی تابع ہوتی جری کے، اور غیر منصرف میں حالت جری تابع ہوتی نسبی کے۔
میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ غیر منصرف کی حالت رفع نسبی جری اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ یہاں تک جو ہے نا اعراب بالحرف تھا وہ مکمل ہوا۔ اعراب بالحرکت، تنوین، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ 5 قسمیں اعراب بالحرکت کی تھی۔ پھر میں دہرا دیتا ہوں، اسم مفرد منصرف صحیح، اسم مفرد قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کا اجرا ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، یہ ایک ایک کر کے اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ تھوڑا تھوڑا اس ذہن میں اچھی طریقے سے پختہ ہو جائے۔ غیر منصرف حالت رفع نصب، اور پہچاننا وہی طریقہ ہے جو جمع مؤنث سالم میں ہم نے دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ جو لفظ غیر منصرف استعمال ہو رہا ہے حالت رفع میں ہے، حالت نصبی میں، حالت جری میں۔ حالت رفع میں طرف آ رہا ہے، حالت جری اور نصبی میں فرق سمجھ میں آ گیا، نصب تو آ رہا ہے دونوں صورتوں میں، لیکن کہاں پہ حالت نصبی میں ہے؟ منصوبات میں سے ایک بن رہا ہو۔ حالت جری میں کب ہوگا؟ جب مجرورات میں سے ایک بن رہا ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔